عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے؟ غریب لوگ ہیں اور وہ جو ہے نا ان کا کوئی اسٹیچر نہیں ہے، کوئی بڑے قد کاٹ کے لوگ نہیں ہیں، وہ تو عوام کی جو آواز ہے اس کو وہ بلند کرتے ہیں، اور ان کے خلاف پاکستان کی گورنمنٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہے، اور جو آل پارٹیز کانفرنس کی انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی پہلے سے ہی وہ آپ نے فاروق حیدر صاحب کے وہ فرمودات سنے ہوئے ہیں، اور باقی چودھری یاسین صاحب اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اس وقت ان کے سارے سیاستدانوں کے وہ ہم نے سنے ہوئے ہیں، وہ تو عوامی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سخت خلاف ہے سارے لوگ، تو وہ کیا ان کو رعایت دیں گے؟ یہ خطرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب میرے سے بہتر اس کی وضاحت کر سکیں گے کہ بڑا نقصان ہوگا۔ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہے، ذرا کیپٹل میں رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کا موجودہ سٹیٹس تبدیل کیے بغیر الیکشن نہیں ہوں گے، میرا اندازہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ کی ٹیک اس پر کیا ہے؟ کہ آزاد کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے تعین کیا ہوا ہے، اس کو اگر وہ بدلنا چاہیں تو آئین کی روح سے بدلا جائے گا نا، تو 28ویں ترمیم کے تحت میں نہیں 28ویں ترمیم وہی میں کہتا ہوں، یہ تو ایک سٹیٹس بنا ہے، آئین کے تحت ایک سٹیٹس بنا ہے جو آزاد کشمیر کا آئین ہے، تو پاکستان میں تو اس کا کوئی ذکر ہے نہیں ہے۔ 28ویں ترمیم میں اگر اس کو کچھ سٹیٹس دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان والے، تو ظاہر بات ہے آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے بھلے گورنمنٹ میں ہے یا گورنمنٹ سے باہر، ان کو اعتماد میں لے کے کریں گے نا، اس طرح تو نہیں کریں گے، ممکن نہیں ہو سکتا ایسے۔ آزاد کشمیر میں لیڈرشپ سردار قیوم صاحب تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے سر، غازی ملت سردار ابراہیم صاحب بھی چلے گئے، اللہ تعالیٰ یہ لوگ کے ایچ خورشید صاحب بھی چلے گئے، تو یہ جو موجودہ قیادت ہے سر، آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ سردار قیوم صاحب کا بھی ایک دور تھا، چلے گئے، باقی جن لوگوں کا دور تھا اپنے دور گزار کے چلے گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہاں کچھ آدمی نہیں رہا، یہ ان کے جانشین ہیں جو لوگ بھی بنے ہیں، انہی سے مشورہ کریں گے نا۔ اور نہیں سکتا زندہ باد مارنے والے نعرے ہیں نا سر، ہم لوگ تو کہیں آپ کے سامنے ساری لیڈرشپ، گیلانی صاحب پلیز ہے، آپ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی بات تو میں نے کر دی ہے، آپ موجودہ قیادت سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے پوری قد کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا اور یہ کہا نو نیور، یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ کوئی چیز تبدیلی نہیں ہوگی۔ دیکھیں جب یہ جو ہے اس وقت جو یہاں نظام چل رہا ہے، یہ بھی کوئی انسان ہی چلا رہے ہیں نا، اچھا نہیں چل رہا ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن انسان وہی چلا رہے ہیں جو یہ سردار قیوم چلا رہے تھے یا ابراہیم خان صاحب چلاتے رہے، آپ ان کے مینیچر آ گئے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ان کا قد کاٹ وہ نہیں ہے، لیکن رتبہ ان کا تو وہی ہے۔ ان سے بات کریں گے جو اس سے باہر ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب اثر لوگ ہیں، اور لوگوں میں اثر رسوخ رکھتے ہیں، ان سے بات کریں گے تب بھی نظام بدلے گا نا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نظام بدلنا۔ اور یہ ہے کہ نظام تو مثلا میں ایک قانون کے طالب علم سے کی حیثیت سے آپ کو کہوں، اس وقت آپ کے آزاد کشمیر کے 53 غالباً سبجیکٹس ہیں، کونسل لیجسلیٹو لسٹ ہے، وہ سارے کے سارے قانون سازی کے اختیارات حکومت پاکستان کے پاس ہے، ڈیفنس حکومت پاکستان کے پاس ہے، کرنسی حکومت پاکستان کے پاس ہے، فارن افیئرس حکومت پاکستان کے پاس ہیں، لیکن ان میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس حد تک تو ضرور پاکستان کے آئین میں ترمیم ہو کے پاکستان کو اختیار پاکستان کو دے دینے چاہیے پاکستان کے آئین کے تحت، بجائے اس سے کہ آزاد کشمیر ان کو وہ اختیارات دے دے اور وہ اختیارات ایکسکلوسیولی گورنمنٹ آف پاکستان ایکسرسائز کرے۔ یہ آزاد کشمیر والے گورنمنٹ آف پاکستان کو جو اختیار دیتے ہیں ان کو کہے آپ اپنے آئین میں یہ اختیار رکھیں اور اس کے بدلے ہمیں وہاں مشاورت کا موقع دیں، ہمیں وہاں نمائندگی دے دیں، نیشنل اسمبلی بھی دے دیں، سینٹ بھی دے دیں، تاکہ ہم بھی اس معاملے میں اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم بھی اس بارے میں بات کر سکیں۔ اس وقت جو لولا لنگڑا نظام چلتا ہے، یہ یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے، ساری یک طرفہ کارروائی یہ ہو رہی ہے کہ جتنے صوبوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ آزاد کشمیر پہ لا دی گئی ہیں، لیکن جو صوبوں کے حقوق ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اگر وہ اس حد تک اصلاح کرتے ہیں اور یہاں لوکل لیڈرشپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، لوکل لیڈرشپ کو مان لینے چاہیے بات، وہ یہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کو جو عیاشی آزاد کشمیر میں اسکاٹ فری ہونے کی وجہ سے مالی یہ جو ہے بے لگامی ملی ہوئی ہے، یہ باقی جو لوکل لیول کے جو معاملات ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، ہیلتھ کے ہیں، PWD کے ہیں، اریگیشن کے ہیں، الیکٹرسٹی کے ہیں، جو اس میں جو عیاشی ان کی ہے وہ عیاشی کنٹرول میں آ جائے گی، یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں، اس میں نہیں جاتے ہیں، ورنہ جتنے پاور بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو انہوں نے دیے ہوئے ہیں، وہی پاور اگر گورنمنٹ آف پاکستان اپنے آئین میں رکھ لے اور اس میں مجھے شامل کر لے بطور ممبر نیشنل اسمبلی، بطور سینٹ کے ممبر کے، بطور وزیر کے، میں کم از کم اپنی ان پٹ تو دوں گا نا۔ فاروق صاحب نے 13ویں ترمیم کی ہے،
13वीं तरमीम ने उन्होंने ये लेजिस्लेशन के जितने इख्तियारात दिए हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए, पार्लियामेंट को भी नहीं दिए, हुकूमत पाकिस्तान को दिए। अब एक सेक्शन अफसर उठा के कोई आर्डिनेंस जारी कर देगा, कोई एक्ट जारी कर देगा, कोई एक्सटेंड कर देगा, हमारी तो वही औकात है ना फिर इसमें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, चूंकि आपने मेरे यहाँ यूके में 10 साल पहले एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी आपने यही मुतालबा किया था कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कश्मीरियों का कोटा होना चाहिए, असम्बली में इलेक्शन लड़े और सेनेट में लड़े, ब्यूरोक्रेसी में दिया जाना चाहिए। ये आपने उस वक्त भी ये कहा था। लेकिन आपको एक बात मैं आपको और कहूँ, आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है 1987 में, जिसमें उन्होंने लिखा है, एक 1971 में हुआ, दूसरा 1987 में हुआ। उसमें लिखा है कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरीज में शामिल नहीं है, लेकिन इसको सूबे की तरह चलाया जाएगा। उस नोटिफिकेशन को फारूक साहब ने 13वीं तरमीम के तहत आइन का हिस्सा बनाया हुआ है कि आज़ाद कश्मीर की जो कारकर्दगी हुई, इसकी जो बिजनेस होगी, ये उसी तरीके से चलाई जाएगी जो फलाने नोटिफिकेशन में दर्ज है। उसमें ये दर्ज है कि इसको सूबे के तौर पे चलाया जाएगा। भाई अगर आपने अपने आइन में लिखा है कि सूबे के तौर पे चलाया जाएगा, तो पाकिस्तान के आइन में रख के क्या तकलीफ होती है आपको? सूबे के तौर पे चलाने की, सूबे के तौर पे चलाने की हैसियत से आपके जो लैंड ऑफिसर हैं, ये उस अथॉरिटी के तहत आते हैं। बाकी सूबों में भी जाते हैं, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उनकी कंसल्ट से जाते हैं। ये इसमें जितनी भी जो पाकिस्तान की जहां ऑपरेशन होती है, वो सारे इख्तियारात इनने उनको दिए हैं। इसी तरीके से सूबे को पास भी, सूबों के जो ये मामला जो सूबों के, वो भी मरकज के पास हैं, लेकिन सूबों के नुमाइंदे वहां बैठते हैं। आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी वहाँ कोई नहीं है। उसके बरक्स पाकिस्तान के लोगों की यहाँ नुमाइंदगी दी गई है। इस वक्त जो स्टेट सब्जेक्ट जिनको हम कहते हैं, वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान के सिटीजन, ये कहते हैं जी ये स्टेट सब्जेक्ट है। भाई स्टेट सब्जेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आप इनको वहाँ नेशनल असम्बली में नुमाइंदगी दे दें। जितने 500 आदमी लगा दें नेशनल असम्बली में, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, बड़ी खुशी होगी। इनको पंजाब असम्बली में नुमाइंदगी दे दें, इनको आप सिंध में नुमाइंदगी दे दें, जो जहाँ रहते हैं उसको वहाँ नुमाइंदगी दे दें। इनको हमारे सर पे कौन चढ़ाया हुआ है? ठीक है, ये देखने की बात है। आप ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर को सूबा भी नहीं है, और आज़ाद कश्मीर अगर सूबा हो तो अख्तियारात और NFC अवार्ड और सारी चीजें हो, और हमारी भी नुमाइंदगी पाकिस्तान में वफाक में हो। और दूसरी बात ये कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उस तरह बाख्तियार भी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए आइन में लिखा हो। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कोई शक की बात नहीं। अंदरूनी तौर पर जो इख्तियारात इनके पास है, उसमें भी मजबूर हैं। अगर जो लोकल इख्तियार है उसमें भी मजबूर हैं। बाकी वो इख्तियार तो बात ही नहीं, जो पाकिस्तान के पास है वो तो है ही उनके पास ना। अगर अब देखो, आइन को तरमीम करने की बात है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की परमिशन से आइन की तरमीम होगी। इससे पहले जिसको यहाँ आज़ाद कश्मीर में आइन नाफिज किया गया 74 का, उन्होंने मसवदा बना के भेजा, इन्होंने असम्बली में बैठ के कहा जी बिल्कुल मंजूर है, मंजूर है, मंजूर हो गया। ये जो 13वीं तरमीम हुई, इसका भी ऐसा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मसवदा बना के मंजूर करके भेजा, तो असम्बली में मंजूर हो गया सारा। तो ये एक मतलब फजूल किसी का ड्रामा लगाया है इन्होंने। इनको ऐसा करें, इनको बिल्कुल सूबे के तरह से चलाएं, कश्मीर के मसले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कश्मीरी जिंदा हैं, जो लड़ते हैं वो लड़ते रहेंगे। आपका आइन उसमें कोई रुकावट नहीं पैदा हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आइन कागज के टुकड़े हैं, कल अगर नई गवर्नमेंट आ गई तो नए टुकड़े बना लेंगे। वो कोई इसके मुताबिक काम करें, जो आइन की स्पिरिट है उसके मुताबिक काम करें, तो बिल्कुल मामला हल हो जाएगा, क्योंकि मसला कोई नहीं है। तो फिर हम में और मकबूजा कश्मीर की असम्बली में या हैसियत में क्या फर्क रह जाएगा अगर ये सुबह डिक्लेयर कर देंगे? तो इसमें नुकसान क्या होगा? 3 तारीख में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। क्या नुकसान होगा इससे? हमारी पाकिस्तान से रिश्तेदारी इसी तरह की है जिस तरह गिलानी साहब पोर्ट्रेट कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बना दें, चूंकि लॉजिक तो ये बता रहे हैं कि 76 या 78 ईयर से तो कश्मीर का मसला जहां था वहीं पर है। और अगर दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहां भी इनफैक्ट सूबा ही बना हुआ है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर होता है वहां पर। वहां भी इलेक्शन हो रहे हैं 7 तारीख को। सूबा बन जाता है तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर को मैं कोई, जैसे गिलानी से सुजेस्ट कर रहे हैं, कोई किसी किस्म का तो कोई कहते हैं कि हम पाकिस्तान का सूबा नहीं है, हम इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं, कोई रिएक्शन आ सकता है, या आपकी नुक्ता नजर के मुताबिक रिएक्शन नहीं आएगा और इसको इसी तरह तस्लीम कर लिया जाएगा? जो यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं उसमें तो 2 ही ऑप्शन है।
کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے. اب تھرڈ آپشن جو ہے وہ جو لوگوں کا مطالبہ ظہور ہے وہ بھی خاصے تعداد میں لوگ ہیں. اگر یہ بات نکل آتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور صوبہ اگر بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب پاکستان کے سینٹ میں بیٹھیں گے, وہاں کی اسمبلی میں بیٹھیں گے, تو کشمیر کا ایشو بہتر طریقے سے ہم ہائی لائٹ کر سکیں گے. اور یہ جو گیلانی صاحب کا موقف ہے, یہی موقف مرحوم خالد ابراہیم صاحب کا بھی تھا. انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان کے صوبوں کے مساوی جو ہیں وہ اختیار دیے جائیں, تاکہ ہم وہاں اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں, وہ سینٹ میں بیٹھ کے بات کریں کہ ہمارا کشمیر کا ایشو جو ہے وہ یہ ہے. تو وہ جو گیلانی صاحب ایک بات کر رہے تھے, میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ 74 کا جو عبوری آئین تھا یا جو 13ویں ترمیم تھی, تو انہوں نے کہا جی پاس ہے. تو گیلانی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جب آپ نے ان پڑھ لوگوں کو اسمبلی کے ممبران کی حیثیت سے وہاں بٹھانا ہے, تو ان سے جب وہ کچھ پڑھا ہی نہیں جا رہا کہ جو مسودہ ہے وہ کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے, تو انہوں نے یس ہی کرنی ہے. ایک نے یس کرنی ہے تو سب نے یس کرنی ہے, یا ان کو کہہ دیا گیا کہ یس کرنا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ قانون ساز اسمبلی میں جو میرٹ ہے وہ ان پڑھ لوگ بھی وہاں موجود ہیں. الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ ان ٹائم؟ میں نہیں دیکھ رہا الیکشن ہوتے ہوئے. دیکھیں نہیں آپ یہ جو اس کی وجہ کیا ہے, جلدی بتا دیں, پروگرام لمبا ہو رہا ہے. اس کی وجہ جو ہے نا, یہ دیکھیں الیکشن کا شیڈول نہیں ہوا, اور الیکشن کمشنر صاحب یہ کہتے ہیں, یہ وہ نہیں کہتے بلکہ میں نے سنا ہے کہ جو ہڑتال جو 9 جون کی اس کو دے کے شیڈول کا اعلان کیا جائے گا. بھئی شیڈول کا اعلان کرنے میں عوامی ایکشن کمیٹی کا کیا رول ہے؟ کوئی آئین میں ان کا کوئی ایسا ہے کردار کہ وہ اگر شور کریں گے تو الیکشن شیڈول جو ہے وہ نہیں آئے گا؟ تو یہ ساری چیزیں یہی ظاہر کرتی ہیں کہ یہ الیکشن آگے جائیں گے, اس طرح لگ رہا ہے. اور حکومت کی بھی ظاہر ہے, جو لوگ میرا بے شک اس جماعت سے تعلق ہے, تو جو لوگ اقتدار میں ہے وہ کب چاہتے ہیں کہ فوراً یہ جو ہے نا اس میں رسک میں پڑا جائے. تو اگر 2-3 ماہ آگے جاتا ہے, جو میرے خیال سے آئین میں گنجائش بھی ہے, تو یہ اس صورت میں لگتا ہے کہ کم از کم 2-3 ماہ 2.5-3 ماہ یہ آگے جائے گا کم سے کم. تو اگر آزاد کشمیر میں ہڑتال ہوتی ہے اور تصادم ہوتا ہے, تو اس نتیجے میں سب سے پہلی جو حکومت ہے وہ موجودہ حکومت جائے گی, کیونکہ اگر تصادم ہو گیا تو اس کے ذمہ پڑے گا, تو موجودہ حکومت ہی کو تو ہٹائیں گے نا, پھر کوئی دوسرا ہی سیٹ اپ آئے گا. پر ایسا نہیں ہوگا. ایمرجنسی لگ جائے گی, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سر, لیکن یہ کوئی جہاں پاکستان کے ارباب اختیارات تک اگر یہ میرا میسج ہو, تو ان سے تو یہ ریکویسٹ ہے کہ آزاد کشمیر کا ایک سیٹ اپ ہمیشہ رہا ہے, اور جو بھی حکومت ہوتی ہے آزاد کشمیر کو, اس کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیا جاتا ہے. اور اس دفعہ جو آپ نے ایڈونچر کیا ہے, 2022 میں حکومت تھی, عمران خان صاحب کی حکومت پاکستان سے ہٹ گئی, اس کو نکال دیا گیا, تو آزاد کشمیر میں بھی آپ نے من پسند کے لوگ لائے اور حکومت بنوائی, اور وہاں پر جو آج کچھ دیکھ رہے ہیں وہی بے چینی اور وہی معاملات ہیں. اس سے پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا رشتہ کمزور ہوا ہے, کمزور ہو رہا ہے, اور آزاد کشمیر کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس کو چلنے دیں. اور لوگ اگر 12 سیٹیں چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو یا آزاد کشمیر کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو وہ سنا جانا چاہیے. اور اگر یہ جو ہڑتال کروا کر, تصادم کروا کر اگر دنیا میں ہم بدنام ہوں گے, اور ہمارا پاکستان کے ساتھ جو کشمیریوں کا تعلق ہے وہ اس طرح پورٹریٹ کیا جائے گا, خدا نہ خواستہ کہ آزاد کشمیر کے لوگ شاید پاکستان کے خلاف ایسا ہرگز نہیں ہے, کہیں بھی نہیں, نہ اوورسیز میں, نہ پاکستان میں, نہ آزاد کشمیر میں, کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. حکومتوں کے اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات سے لوگ ناراض ہیں, بہت جگہ ہوتے ہیں, حقوق کی خاطر ہوتے ہیں. تو وہاں پر معاملات اگر اسی طرح چلنے دیے جاتے جیسے پہلے چلتے تھے, تو یہ معاملات یا مسائل اس وقت جنم نہیں لیتے. آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بہت خراب ہے, موبائل صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں, بہت سارے دوسرے مسائل ہیں, بہت بے شمار مسائل ہیں جن کو اجاگر کرنا, حکومتوں سے ڈیمانڈ کرنا, ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آزاد کشمیر کا موجودہ سیٹ اپ ہے, جو نظام ہے, وہ بہت کاسٹلی ہے, بہت ٹائٹانک ہے, بہت زیادہ نان ترقیاتی فنڈز کے اوپر پیسے چلے جاتے ہیں, اور ترقیاتی کاموں کے لیے بہت
कम पैसे रह जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अजीज रतालवी साहब एडवोकेट, वो सीनियर वकील है, नामी ग्रामी वकील है, और मरजूक गिलानी साहब साबिक चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर है। उनकी बातें आपने सुनी। आइंदा भी ऐसे प्रोग्रामों में फिर मैं आपके लिए डिफरेंट गेस्ट लाता रहूंगा, उनकी थॉट्स और उनकी इनपुट अपने प्रोमो के साथ शेयर करते हैं। अजीज साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज।